السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہ رمضان لکھا تھا، اس رمضان کی بابرکت ساعتیں ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مومن بندے کو اگر ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مل جائے تو اس کے لیے بڑی شان کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک سجدے کی بھی اس کو توفیق نصیب ہو جائے تو وہ بڑی قدر کرتا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سجدے کی توفیق دے دی ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کا مل جائے، ایک نیکی کرنے کا بھی موقع نصیب ہو جائے تو وہ ایک نیکی کو اپنے لیے بڑی غنیمت کی بات سمجھتا ہے، کیونکہ ایمان والا بندہ نیکی کا حریص ہوتا ہے، وہ اس کو لالچ ہوتی ہے نیکیوں کی۔ جیسے دنیا دار بندے کا دل دنیا میں مال سے، دولت سے، پیسوں سے اٹیچ ہوتا ہے اور وہ بالکل تلاش میں ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کو اگر 1 روپے کا بھی فائدہ ہو تو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ویسے ہی ایمان والے بندے کی جو ٹیوننگ ہوتی ہے وہ نیکیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ مسلسل صبح شام اسی بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ کون سا مجھے موقع مل جائے نیکی کا اور میں وہ نیکی کر کے جو میرے نامہ اعمال میں ثواب کا، نیکیوں کا، اچھے اعمال کا جو ایک گراف ہے اس کو میں بڑھا لوں۔ وہ بہت فکر مند رہتا ہے، کیونکہ ایمان والا بندہ دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی تیاری یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے رکھیں، کیونکہ یہی نیکیاں آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ نیکیاں گویا کہ آخرت کی کرنسی ہیں۔ جیسے دنیا ہے، دنیا میں اگر آپ کو اپنے لیے عیش و عشرت کے سامان خریدنا ہے یا مشکلات و مصائب سے بچنا ہے تو یہاں کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ کرنسی آپ کو مشکلات سے بچاتی ہے۔ آپ اپنے عیش و عشرت کے سامان یہاں کے روپیوں سے، پیسوں سے خریدتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہاں کی کرنسی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، اس کی ویلیو، اس کی قدر ختم ہو جائے گی۔ سونا چاندی، انسان کے پاس جتنی مال و دولت بھی ہو، پوری دنیا کی بھی مال و دولت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جیسے ہم نے نوٹ بندی میں دیکھا تھا کہ نوٹ لوگوں کے پاس موجود تھے لیکن ان نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی تھی، ویسے ہی آخرت آئے گا تو آخرت جب قائم ہوگی، قیامت جب قائم ہوگی تو دنیا کی جو کرنسیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ وہاں آخرت میں صرف ایک کرنسی چلے گی، نیکیوں کی کرنسی۔ سارا انسان کا جو بھی معاملہ بننے والا ہے قیامت کے دن وہ اسی نیکی کی کرنسی سے بننے والا ہے۔
تو ایمان والا بندہ اسی فکر میں رہتا ہے، کیونکہ وہ پھر وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، کوئی آپ کی مشکلوں میں ہیلپ بھی کر دیتا ہے، وہاں تو کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی انسان ایک نیکی بھی اپنی دینے کا روادار نہیں ہوگا، چاہے وہ انسان اپنا سگا بیٹا ہو، چاہے وہ اپنی سگی بیٹی ہو، چاہے باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، ہر انسان کو اس وقت نیکیوں کی ویلیو سمجھ میں آئے گی، ایک ایک نیکی کی ویلیو انسان کو وہاں پر سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان والا بندہ کیونکہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ نیکیوں کی ویلیو کیا ہے، یہ اس لیے صبح شام فکر مند رہتا ہے کہ میں اپنی نیکیوں کو ڈپازٹ کروں اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہماری نیکیاں اصلاً آخرت کے اکاؤنٹ میں ہماری ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر جو ہے وہ ہم کو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو ایمان والا بندہ تو ہر لمحے نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے، نیکیوں کے راستے تلاش کرتے رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے دل کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے نیکیوں کا استقبال کرنے کے لیے، اپنی نیت کو ہمیشہ وہ تر و تازہ رکھتا ہے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو۔ آج مجھے اصل میں کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سے، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، میں نے جو کہا کہ ایک کوئی لمحہ بھی مل جائے، عام سا بھی لمحہ، تو ہمارے لیے بہت قدر کی بات ہوتی ہے کہ اس لمحے میں ہم کوئی نیکی کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں تو نیکیوں کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اعمال پہ ثواب انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھا کر کے دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے عمرہ کیا تھا میرے ساتھ؟ تو خاتون نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نہیں کر سکی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا تو رمضان میں تم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا؟ تو کہا کہ نہیں میں حج تو نہیں کر سکی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو، فإن العمرة فی رمضان تعدل حجۃ معی، کیوں رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو اس حدیث سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھا کر کے دیتا ہے، تو بندے کو رمضان میں اور زیادہ نیکیوں کا حریص ہو جانا چاہیے، خوب محنت کرنی چاہیے، ایک ایک نیکی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنی چاہیے، ایک ایک لمحے کو اپنے نیکیوں سے بھر دینا چاہیے۔ یہ سمجھ لیے کہ رمضان کا ہر گھنٹہ جو ہے وہ ایک خاکہ ہے، ایک خانہ ہے، جیسے بچوں کو کاغذ میں کتابوں میں جو ہے وہ خانے بنا کر کے دیے جاتے ہیں پر کرنے کے لیے، آپ سمجھیے رمضان کا ہر دن اور دن کا ہر گھنٹہ ایک خانہ ہے، ایک باکس ہے، آپ کو ہر گھنٹے میں نیکیاں ڈالنی ہیں، اس کو نیکیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بھرنا ہے۔ تو اب نیکیوں کا علم ہوگا تو آپ نیکیاں کریں گے، ہر عمل کی شروعات علم سے ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں نیکیاں کہاں سے کمانا ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، فرض عبادتوں کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نیکیاں کیا کام کروں نیکی کا کہ میرے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب جمع کر دیا جائے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں مختصراً کچھ ایسے اعمال کی طرف آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا جو اعمال قدر کم محنت والے ہیں، اس میں محنت کم ہے اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ تو جب رمضان کا مہینہ جس میں کم محنت پر بھی زیادہ اجر دیا جا رہا ہے، پھر اس میں بھی وہ اعمال جن میں محنت کم ہے اور ان پہ اجر زیادہ مل رہا ہے، تو ان نیکیوں میں اور ہم کو زیادتی کرنی چاہیے۔ اگر کم محنت پر زیادہ اجر مل رہا ہو تو آدمی کم محنت پر اکتفا نہیں کرتا، پھر وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ آپ میں اس لیے بار بار دنیا کی مثال دینی پڑتی کہ دنیا ہمارے دلوں میں ایسی بسی ہوئی کہ جب ہم دنیا کی مثال سنتے ہیں تو ہم کو زیادہ اچھے سمجھ میں آتا ہے۔ مان لیجیے کہ کسی دن سونا جو ہے وہ سستا ہو جائے، مان لیجیے کبھی جو ہے وہ 5000 تولہ ہی سونا مل رہا ہے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ 5000 تولہ سونا مل رہا ہے تو 1 تولہ لا کر کے رکھ لوں؟ آپ تو سوچیں گے کہ میرے پاس جتنی رقم ہے سب سونے میں انویسٹ کر دوں، ایون لوگوں سے قرضہ لے کر کے بھی سونا خرید لوں۔ جب کوئی چیز سستی مل رہی ہوتی ہے تو ہمارا خیال کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ لینی چاہیے، جب یہ سستی مل رہی ہے تو زیادہ لینی چاہیے۔ تو جو اعمال یعنی سستے کم محنت والے اعمال ہیں، ان میں جب یہ ہو رہا ہو کہ وہ آسانی سے ثواب زیادہ مل رہا ہے تو ہم کو پھر یہ نہیں کہ اچھا یہ اتنا کر لیا کافی ہے۔ ایمان والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی نیکی کے معاملے میں کفایت شعار نہیں ہوتا کہ چلو اتنا نیکی کر لی کافی ہے، وہ تو اپنی کوشش کی آخری حد تک کی نیکیاں بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مجھے علامہ اقبال کا بڑا پیارا سا شعر جو ہے وہ ایسے موقع پر یاد آ جاتا ہے کہ نہ ہو کفایت شعار گلچی، اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ اب جو اردو اتنی ذرا سا مشکل ہے تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہ سمجھ پائے ہوں، پر شعر بڑا پیارا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نہ ہو کفایت شعار گلچی، گلچی کا مطلب ہوتا ہے گل چننے والا، پھول چننے والا، باغات میں جو پھول چننے جاتا ہے، تو وہ گلچی سے، پھول چننے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تم کفایت شعار مت بنو،
کہ بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. کفایت شعار مطلب کفایت اتنا سو کہ اتنا بس ہو گیا ہمارے لیے, زیادہ کی ضرورت نہ ہو. تو زیادہ کفایت شعار مت بنو, اسی سے قائم ہے شان تیری. وفور گل ہو اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا. وفور یعنی زیادتی, تو اگر چمن میں پھولوں کی زیادتی ہے تو تم یہ نہیں کہ بس اتنا لے لیا کافی ہے, تم اپنے دامن کو دراز کر لو, اپنا دامن بڑا کر لو اور گل چنو. جب گل زیادہ ہے تو یہ نہیں کہ بس میرا دامن تو اتنا صحیح, میں اتنا ہی کروں گا. رمضان کا مہینہ سستی کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لیے کفایت شعار بن جانے کا نہیں ہے. آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں اور کتنی نیکیاں کر دوں کہ میرے نام اعمال میں رمضان کے مہینے میں ثواب بڑھ کر کے مجھ کو مل جائے. بھائی یہی تو ایک سیزن ہے نا, سال بھر تو ہم کہاں نیکیاں کر پاتے ہیں. فرائض کی پابندی کر لے جائیں, یہی بہت بڑی بات ہے. ہم میں سے بیشتر لوگوں کی حالت یہ, ٹھیک ہے, ہم میں سے بہت سارے نیک لوگ ہیں, بہت سارے نوافل کی پابندی کرنے والے, بہت سارے لوگ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق کی بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے, صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنے والے ہوں گے. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد معاشرے میں بہت زیادہ نہیں ہے نا بھائی. فرض نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, نوافل کی پابندی کرنے والے بہت زیادہ ہم کو کہاں سے ملیں گے. تو ایک رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے کہ جس میں ہم کو بوسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے اعمال کو, کہ کم عمل کر کے زیادہ نیکیاں خوب بھر لے. تو پھر وہ جو کوتاہیاں تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں, تاکہ فرائض میں بھی جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس کی بھرپائی نوافل سے ہو جاتی ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ بندے کے اعمال جب تولے جائیں گے تو پہلے فرائض تولے جائیں گے, فرائض میں کہیں کوئی کمی رہے گی تو نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. تو ایمان والا بندہ فرائض تو کرتا ہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کون فرائض میں کتنا حق ہم کہاں ادا کر پاتے ہیں فرائض کا. یعنی ہم نماز ہی پڑھ لیتے ہیں 4 رکعت, کتنا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, کتنا اللہ کو یاد رکھتے ہیں, کتنا ہمارے نماز کے درمیان میں دنیا ہمارے سامنے گھومتی رہتی ہے, خیالات دنیا بھر کے ہمارے دماغ کو ایسا قبضہ کر کے رکھتے ہیں کہ امام نماز شروع کرتا ہے ختم کر دیتا ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ایسے موقعوں پر فرائض بھی ہم کہاں کتنے جو ہے اس کے حق ادا کر پاتے ہیں. تو جو کمی ہو جاتی ہے فرائض میں, ہم نوافل زیادہ کیوں پڑھتے ہیں, تاکہ جو فرائض کی کمی ہے وہ کم سے کم پوری ہو جائے. تو اس لیے مومن بندہ جو ہے نا وہ بڑا حریص ہوتا ہے نیکیوں کا, اور پھر نیکیاں اس کو جب جو نیکی کا حریص ہوتا ہے نا اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں. ارے یہ تو چھوٹی نیکی, یہ تو چھوٹی نیکی ہے, کیونکہ ہم کو نہیں پتا اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا سبب بن جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے بہت شدید تاکید کی ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تحقیرن من المعروف شیئا, کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو, چھوٹا مت سمجھو کہ ارے یہ تو چھوٹا ہے, یہ تو چھوٹا ہے. جیسے ہمارے ایک مزاج ہوتا ہے نا, میں بڑا ایک افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جب کہا جاتا تھا فلاں عمل سنت ہے تو وہ لبکتے تھے کہ ارے ایک سنت اور مل گئی کرنے کے لیے, ایک کام اور مل گیا ثواب کا ہم کو کمانے کے لیے. اور ہمارے زمانے میں اگر کسی عمل کو کہہ دیا جائے سنت ہے تو ہم اس میں سنت ہے تو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نوافل کی بڑی پابندی کرتے تھے, تو ان کو بتایا گیا بھی نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے, اللہ کی نبی کی سنت ہے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو اب انہوں نے پھر نوافل پڑھنا ہی چھوڑ دیا کہ چلو سنت ہے تو چھوڑ دو. ہم صحابہ سنت سن کر کے عمل کرتے تھے, ہم جب سن لیتے ہیں سنت ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو, کہہ رہے فرض پہ عمل کرنا ہے. یہ جو مزاج ہمارے یہاں بعض لوگوں کا ہے فرض پہ عمل کر لینا ہے, فرض اور واجبات کر لینا ہے, وہ مزاج ایمان والے کا نہیں ہوتا ہے. ایمان والا نوافل کی تلاش میں رہتا ہے, خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں. یہ عجیب سا ہمارے مزاج بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے, فرائض کی پابندی کرنا ہے. اللہ کے بندو, فرائض کی پابندی کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ فرائض ہیں جیسے فرض نمازیں ہیں اور زکوٰۃ ہے اور جو بھی فرائض ہیں دین کے اندر, وہ تو آپ کو رمضان میں بھی ادا کرنے, رمضان کے بعد بھی ادا کرنے. اصل جو اہمیت ہے وہ رمضان کے اندر وہ نوافل کی ہے. نفل زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, مستحب کام زیادہ ادا کرنا ہے, سنتیں زیادہ سے زیادہ ادا کرنی ہے. باقی جو فرائض ہیں وہ تو آپ کو رمضان میں بھی ادا کرنے, وہ اور رمضان کے بعد بھی ادا کرنے. تو رمضان میں کم سے کم یہ مزاج ہونا چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کی پابندی کروں گا. جو نفل عبادتیں ہیں, چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں, چاہے وہ اذکار سے متعلق ہوں, چاہے وہ صدقات و خیرات سے متعلق ہوں, اللہ کے حقوق ہوں, بندوں کے حقوق ہوں, میں کوشش کروں کہ نفلی اعمال میں زیادہ سے زیادہ کروں, تاکہ جو میری فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے, اور نفل کے ذریعے سے میرے جو گناہ ہوتے ہیں بہت سارے, جو صغیرہ گناہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ نیکیوں کا پڑھرا بھرتا ہے تو گناہوں کا پڑھرا اس کے ذریعے سے ہلکا ہوتا ہے. تو یہ ایمان والے بندے کو بڑا اس کا دونوں باتیں, نہ کسی نیکی کے کام کو حقیر سمجھنا ہے ہم کو انشاءاللہ تعالی, نہ کسی برائی کے کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے نا, نہ نیکی کے کام کو حقیر. اللہ فرمایا لا تحقیرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق,
نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، یہاں تک کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتے ہو. کوئی عورت ہے وہ اپنی بہن سے مسکرا کے ملتی ہے، تو یہ مسکرا کر کے ملنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھو. ہاں اللہ نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہماری نیتوں میں اخلاص رہا تو قیامت کے دن جو اپنے بھائیوں سے مل کے ہم مسکرا کے ملتے ہیں، مسکرا کے ملنا یعنی ایک بھائی ہمارا ملا تو ہم ذرا سا مسکرائے، یہ اس کو استقبال کیا اور اپنی مسکراہٹ کے ذریعے سے اس کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے ملنے سے میں خوش ہوا ہوں، تم سے میں محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. تو یہ جو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے ملاقاتوں میں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ نے فرمایا اس کو بھی حقیر مت سمجھو. تو یہ بہت ضروری ہے. اور گناہوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. رمضان میں بعض مرتبہ آدمی میوزک سن رہا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے حقیر سمجھتا ہے، یوٹیوب پہ بیٹھا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے، اس میں فحش چیزیں آ جاتی ہیں دیکھ رہا ہے حقیر سمجھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ گناہوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. بعض مرتبہ آدمی گناہوں کو حقیر سمجھ کر کے اتنا گناہ جمع کر لیتا ہے کہ پھر یہ گناہ اس کو لے ڈوبتے ہیں. اس لیے نہ گناہوں کو حقیر سمجھنا ہے، نہ نیکیوں کو حقیر سمجھنا ہے. اور ایک نیکی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جو ہے وہ سورہ زلزلہ کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا اس کو. بعض علماء نے کہا ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہم کبھی اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دھوپ میں ہم کو باریک سے ذرات دکھائی دیتے ہیں نا اڑتے ہوئے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں نارمل ہوا میں بھی. بعد میں یہ ذرہ ہے، اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. تمہاری نیکیاں کہیں نہیں ضائع ہونے والی، تم دیکھ لو گے اس کو. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی نے اگر ایک ذرے کے برابر شر بھی کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا تو بھی وہ دیکھ لے گا. تو نہ کسی نیکی کو حقیر سمجھنا ہے، نہ کسی برائی کو حقیر سمجھنا ہے. تمہید میں ہی ایک بات یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں پر وہ ہماری نیکی کے اکاؤنٹ میں وہ کام ٹرانسفر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اس نیکی کے کام کو نیکی کی نیت سے نہیں کیا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت سارے کام نیکی کے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری نیکی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کو کرتے ہوئے ہم نے کوئی ایک سماج کا دباؤ یا سماج کا رواج یا ایک کلچر کی عادت کو ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے، یا اپنے ایک نفس کے تقاضے کو ہی رکھ لیا ہوتا ہے. اور اللہ سے طلب ثواب کی نیت کا سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کر کے بھی ہم نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے کہ نیتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں. اور خالص یعنی دیکھیے بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مومن بندہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنی نیت کے ذریعے سے عادت کو بھی عبادت بنا لیتا ہے. یعنی وہ کام جو عادت کے کام ہے، وہ کام جو آپ کو کرنے ہی ہیں، گھر کے کام ہے، گھریلو کام، وہ باقاعدہ کوئی عبادت نہیں ہے، نیت آپ کر لیتے ہیں تو وہ عادت بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. بھئی عورت ہے، کھانا بنانا ہی اس کو، اس کے بغیر تو اس کو چارہ نہیں ہے، پر وہ کھانا بناتے ہوئے یہ نیت کر لیتی ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے، اور شوہر کی خدمت اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے تو میں اس خدمت کے لیے اپنے شوہر کو کھانا کھلا رہی ہوں. عبادت ہو گئی وہ، کیونکہ اس نے اطاعت کی نیت کر لی کہ شوہر کی خدمت کرنا میری اطاعت ہے. بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ بچے میری ذمہ داری ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ دیا ہے، اللہ مجھ سے سوال کرنے والا ہے ان بچوں کے بارے میں، تو ان کی تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ان کی پرورش کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو ان کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری ہے. نیت سے ایک آدھی چیز جو ہر عورت کر رہی ہے، نیت اچھی کر لی آپ نے، وہ آپ کا کھانا بنانا عبادت ہو گیا آپ کے لیے، آپ کے ثواب میں لکھا جا رہا ہے. شوہر ہے، محنت سے کما کر کے لا رہا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کلچر میں میرے ایک کھانا ہے اور کمانا ہے اور مجھے اپنی بیوی بچوں کو کھلانا ہی ہے. اب وہ جب کلچرل ایک نیت ہوتی ہے تو وہ ثواب میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ بیوی میری ذمہ داری ہے، یہ بچے میری ذمہ داری ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرض کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے کیے گئے اس فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، تو وہ جو کما کر کے بچوں کو کھلا رہا ہے وہ بھی ثواب بن جاتا ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا نا کہ ایک لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے تم کو. نیت بہت ضروری ہے.
بہت سارے نیک کام جو ہیں وہ نیت کی وجہ سے ہمارے غلط ہونے کی وجہ سے، نیت یا عبادت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عادت بن جاتے ہیں اور ان کے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ شوہر جو بیوی کے قریب جاتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اس پر بھی اس کو صدقے کا اجر دیا جاتا ہے، اس پہ بھی صدقے کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو کتنی ایسی عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں، بعض مرتبہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں، بعض مرتبہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، بعض مرتبہ کسی کو ایسے ہی ہم مالی تعاون بھی کر رہے ہیں لیکن صدقے کی نیت نہیں ہو پاتی ہے، اور وہ جو ایک اجر بڑا ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا سکتا تھا وہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ عبادت والی نیت نہیں لاتے۔ ہر چیز میں عبادت کی نیت کریے۔ تو وہ علماء نے کہا، میں بات دوسری طرف چلی گئی کہ مومن بڑا سمجھدار ہوتا ہے تو وہ نیت سے اپنے عادت کے کام کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ عبادت کی نیت کرے بھائی، کیونکہ بعض عورتوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں نا کہ وہ جہنم کی ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا کیونکہ انہیں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ عورت دودھ پلائے، عبادت کی نیت سے دودھ پلاؤ بسم اللہ بول کر کے۔ ڈائپر چینج کرو، عبادت کی نیت سے کرو، تمہارا ڈائپر چینج کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ گھر میں صفائی کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ صاف صفائی رکھنے والوں اس کو پسند کرتا ہے، غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ آپ ایک گھر کا ہی کام کر رہی ہیں پر آپ نے عبادت کی نیت کر لی ہے تو نیت سے جو ہے وہ ثواب آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو مومن اپنی نیت سے عادت کے کاموں کو، جو اس کے پرسنل کام ہے، اس کو بھی وہ عبادت میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور فاسق جو ہے وہ اپنی عبادت کے کاموں کو بھی نیت کے بگاڑ کی وجہ سے عادت میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز عبادت ہے، لیکن وہ فاسق آدمی ہے تو وہ سوچ لیتا ہے میں ذرا سا لمبی نماز پڑھوں تاکہ بغل میں بیٹھے ہوئے چاچا مجھ سے متاثر ہو جائیں کہ ارے بچہ تو جو ہے وہ بڑا لمبی نماز پڑھتا ہے۔ اب اس نے نیت تبدیل کر لی، اپنی عبادت کا کام بھی اس کا کیا بن گیا؟ عادت، یعنی اس پر کوئی ثواب نہیں ملا، اس نے رسمی نماز پڑھ لی۔ روزہ رکھ رہا ہے لیکن نیت یہ ہو گئی کہ لوگ اگر روزہ نہیں رکھوں گا تو گھر والے روزہ خور کہیں گے، سماج میں میرا کیا مقام رہ جائے گا۔ اب اس کی نیت کی وجہ سے روزے جیسی عظیم عبادت بھی کیا بن گئی؟ عادت بن گئی۔ نیتوں کی تجدید کریں، ہر نیکی میں۔ آپ دیکھیں کہ دن بھر میں بہت ساری نیکیاں آپ کر رہے ہیں پر وہ آپ کی نیکیوں میں کاؤنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ نے نیت عبادت والی نہیں کی ہے۔ تو نیتوں، دیکھیے نیت کا اتنا بڑا فائدہ ہے نا کہ بعض مرتبہ آپ ایک نیکی کی نیت کر لیتے ہیں، کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جیسے بعض حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ رات میں سوتا ہے اس نیت سے کہ میں صبح اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن اس کی نیند اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا۔ اللہ کی بھی فرماتے ہیں اس کے لیے کتب لہ قیام اللیل، اس کے لیے رات کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، وہ اٹھ نہیں سکا، اور اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتی کہ چلو میرا بندہ سو بھی لیا، اللہ نے سونے کو صدقہ بھی دے دیا کہ چلو میرا بندہ سو بھی لیا، اور اس کے نامہ اعمال میں صرف نیت کرنے کی وجہ سے کہ بندے نے نیت کر لی تھی نیکی کی، عمل نہیں کر سکا، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی آنکھ کی نیند اس پر غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہمارا رب بڑا رحیم ہے، ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارا رب بڑا غفور ہے، غفار ہے، وہ سخی ہے الحمدللہ، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس اس کے وعدوں پہ اعتبار کرو۔ ابھی حدیثیں آئیں گی نا، یہ بھی ایک سمجھنا ضروری ہے کہ بعض مرتبہ بعض فضائل پڑھ کر کے ہم کو لگتا ہے ارے اتنی زیادہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے فلاں عمل کی، یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو اپنی کنجوسیوں پہ قیاس مت کیا کرو۔ جیسے یہودی جو ہوتے تھے نا، یہودی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے، یا بعض جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے دے دیے جائیں تو یہ اس ڈر سے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے سب روک کر کے رکھ لیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم بہت کنجوس ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کیسے اتنے کم اجر پر اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب بڑھا کر کے اجر دیتا ہے۔ تو جو ابھی حدیثیں آئیں گی ان حدیثوں کے بارے میں یہ خیال آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ جو ہے اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنا بڑا ثواب کیسے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ایسا نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے
ایک انسان کو جو کوئی نیک بھی نہیں تھا، وہ کوئی نیک انسان بھی نہیں تھا، اس کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت دے دی. اللہ تعالیٰ کے اجر میں کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دینے سے کہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دے گا تو اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم نیک اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان ہونا چاہیے. دیکھیے وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھ لے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ہاں، تو ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ایمان رکھے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ایمان رکھے. اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو گے تو سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب بندہ سوچے نہیں 30 روزوں پہ پورے گناہ کیسے بخش دیے گئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. ایمان نہیں رکھو گے تو کیسے ہوگا؟ ایمان رکھو اللہ کے وعدوں پہ. یہ جو آگے حدیثیں آئیں گی اس میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ارے اتنے سے عمل پہ اتنا بڑا ثواب. اللہ کے وعدے پہ ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح کنجوس نہیں ہے ہاں کہ ہم روک دیں گے، ہم کو ڈر لگے گا ختم تو ہو گیا روک دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانے اس کے ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو جو بھی باتیں بتائی جائیں گی ان پہ ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے. اب دیکھیے کون سے اعمال ہیں جو بہت نیک ہیں. اصل میں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں لیکن وہ ترتیب میں ذرا سا آخر میں آئیں گی اور کچھ چیزیں شروع میں آ جائیں گی. میں ذرا سا مصروفیت کی وجہ سے، ایک اہمیت کی وجہ سے ترتیب نہیں دے سکا ہوں، تو میں نے اپنے طور پہ جو مجھے اعمال یاد آتے رہے ان کی حدیثوں کو میں نے جمع کر کے اپنے نوٹس میں لکھ لیے. تو میں ایک ایک عمل بیان کرتا رہوں گا. بہت سارے اعمال بہت اہم ہیں لیکن وہ ترتیب میں بعد میں آئیں گے. تو میں ایک ایک عمل آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک بڑا پیارا عمل ہے، مطلب جو ترتیب ہے اس کو یہ مت سمجھیے آپ کی یہ اہمیت کے اعتبار سے کہ جو زیادہ اہم ہے وہ پہلے بیان کر رہا ہوں، جو کم اہم ہے وہ بعد میں بیان کروں گا. ترتیب میں اہمیت کا میں نے کوئی خاص اس کا لحاظ نہیں کیا ہے. صدقہ بڑا پیارا عمل ہے، اس کا بڑا ثواب ہے اللہ کے یہاں پہ. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں من تصدق، یہ جو ہے صحیح حدیث ہے، المتفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جس آدمی نے اپنی حلال کمائی سے، حلال کمائی شرط لگا دی کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے. اگر حلال کمائی سے آدمی نے کھجور کے برابر صدقہ کیا. کھجور کیا ہے؟ یعنی کھجور یا کھجور کے جیسی کوئی چیز. ایک کھجور کتنی بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے لیے. ایک کھجور کے برابر بھی اگر صدقہ کرتا ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ تو پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، یتقبلها بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. اور اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کر کے کھجور کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو بڑھاتا ہے. گھوڑے کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پیارا سا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا. اور پھر جب آپ اس کو پالتے ہیں تو گھوڑا پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کیا شان شوکت والا ایک گھوڑا ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور آپ نے صدقہ اگر کیا ہوتا ہے، ایک کھجور کو پال کر کے پھر اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. حتی تکونا مثل الجبل، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور آپ نے جو اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، پہاڑ کے برابر. ایک کھجور صدقہ اگر آپ نے اپنی حلال کمائی سے دیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں ایک کھجور اگر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے تو اگر کسی غریب کے گھر میں آپ نے راشن بھرا دیا رمضان میں، پھر کیا ہی آپ کا اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں، جب ایک کھجور یا کھجور جیسی کوئی چیز، کھجور تو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز حقیر نہیں ہوتی، کسی چیز کو حقیر مت سمجھو. ہمارے بہت سارے بھائی ہوں گے جو اتنے مالدار نہیں ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے صدقہ دینا تو امیروں کا کام ہے. اللہ کے بندو، آپ اتنے بھی تو محتاج نہیں نا کہ ایک کھجور کسی کو نہیں دے سکتے. بہت سارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، پاکٹ منی ملتی ہے گھر سے تو سوچتے ہوں گے کہ ہم اس میں کیا خرچہ کر لیں. اللہ کے بندو، 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ.
یعنی کھجور کا ٹکڑا بھی تم کو جہنم سے بچا سکتا ہے. کسی بھی مال کو حقیر مت سمجھو. اصل مال تو وہی ہے جو آپ نے آگے بڑھا دیا، وہ آپ کا مال ہے. اللہ کی نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہر آدمی کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے وارثوں کے مال سے. تو اللہ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے دیا، خرچہ کیا. باقی جو چھوڑ کر کے جاؤ گے، جو جمع کر کر کے ہم رکھتے ہیں کہ یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. تمہارا تو وہ ہے جو تم نے اللہ کو دے کر کے آگے بڑھا دیا. عبداللہ ابن عباس یا ابن مسعودی غالباً ان کے پاس کوئی جب سائل آتا، سوال کرنے والا پیسے مانگنے کے لیے اللہ کے راستے میں، تو وہ فقیر کو کہتے تھے، سائل کو، مرحبا، خوش آمدید، اے ہمارے مال کو لے جا کر کے اللہ کے یہاں جمع کرنے والے. یہ جس کو آپ دے رہے ہیں نا، یہ آپ کا مال لے جا کر کے ڈپازٹ کر دے رہا اللہ کے یہاں پہ. پھر اللہ بڑھاتا بھی ہے اس کو. دنیا میں کیا آپ کو بڑھا کے ملے گا؟ سال کا 6%، 5%، زیادہ سے زیادہ مل جائے گا، وہ بھی ربا، حرام. اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور آپ نے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے پہاڑ کر دیتا ہے. تو زبردست انویسٹمنٹ جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ڈپازٹ کرنا اپنا مال. یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اتنا عطا کرتے تھے. اجود، سب سے زیادہ اللہ کے نبی سخی رمضان میں ہوتے تھے. اتنا عطا کرتے تھے جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں، یہی بانٹ رہے ہیں، جو آ رہا ہے بانٹے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں. تو رمضان کا یہ مہینہ ویسے نیکیوں کا مہینہ ہے، اور نیکیوں میں بڑی پیاری نیکی جو اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے وہ ہے صدقہ کرنا. تو زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کریں، پہلی چیز. دوسری بڑی نیکی جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے رمضان کی نیکیوں میں بڑی پیاری نیکی افطار صائم، روزے دار کو افطار کرانا. یہ بڑی زبردست نیکی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرتا ہے اس کو روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی آپ سوچیں، ویسے روزے دار کا ثواب بہت زیادہ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور روزے کا اجر میں دوں گا، اور اللہ ہی جانتا روزے کا کتنا اجر ہے. تو روزے کا ثواب ویسے بہت زیادہ ہے. اب ہم رمضان میں تو 30 سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، زیادہ سے زیادہ 30 ہی رکھ سکتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے ایک چانس یہ دیا ہے کہ آپ ثواب 30 روزوں سے زیادہ کا کما سکتے ہیں. کیسے کما سکتے ہیں؟ روزے دار کو افطار کرا کے. اس سے ہم کو نہیں اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہیے. یہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری چیز تھی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور اب وہ اس رواج جو ہے پہلے جیسا نہیں رہ گیا. وہ ہم پہلے میں نے دیکھا اپنے بچپن میں، ہم افطاریوں میں یہ ہوتا تھا کہ روزانہ 2-4 گھر تو ایسے ہوتے تھے جہاں پر پڑوس میں، محلوں میں افطاری پہنچائی جاتی تھی. اور اسی طرح سے مسجدوں میں افطاری پہنچائی جاتی تھی. ایک طبقہ مزدوروں کا، غریبوں کا ہوتا ہے جو مسجد میں افطار کرتا ہے، تو گھر سے جو ہے مسجد میں لازماً افطار جاتا تھا، کبھی امام صاحب کے لیے، مؤذن صاحب کے لیے، اور جو مسجد میں افطار کرنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے. پر یہ ہمارے کلچر کی خوبصورت چیز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے. یہ جو انڈیویجولزم ہمارے یہاں پہ بڑھا ہے، انفرادیت بڑی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ بس اپنے گھر میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے. افطار کرائیے خوب. اور اس میں افطار کرانے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کسی غریب کو افطار کرائیں گے تو ثواب ملے گا. نہیں، حدیث میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ غریب کو افطار کرائیں گے تو اس کے روزے کا ثواب ملے گا. آپ پیسے والے کو کرائیں گے تو بھی اس کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا. ہاں ٹھیک ہے، غریب کو کرائیں گے تو ڈبل فائدہ ہے، اس کے تعاون کا بھی فائدہ ملے گا اور افطار کرانے کا بھی ملے گا. لیکن آپ امیر آدمی کو، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو افطار کرائیں. ہاں، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں افطار میں اسراف بھی بہت ہوتا ہے، فضول خرچی. لیکن اپنے رشتہ داروں کو افطار کرائیں. کوئی بھی نیکی جو عام آدمی کے ساتھ آپ کرتے ہیں، جب رشتہ دار کے ساتھ کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. نیکی کا بھی ثواب ملے گا، اور انشاء اللہ تعالی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا جو صلہ رحمی کا ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. خاص طور پہ وہ جو راستے میں افطار کرانا، ٹرینوں میں جو اسٹیشن کے قریب ہوں تو جو مسلمان گزر رہے ہوں، بہت سارے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، روزی کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو افطار کرا دینا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، جو اسٹیشن، خاص طور پہ جو لوکل ٹرین ہوتی ہیں، اس میں بھی بعض بھائیوں کو میں نے دیکھا. اب تو میں اس سال نکلنے کا مجھے موقع نہیں ملا کہ وہ لوکل اسٹیشنوں کے باہر افطار کرا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی روزے دار ہے گھر پہ نہیں پہنچ سکا ہے تو اس کے لیے انتظام ہو جائے. بازاروں میں بہت ساری جگہوں پر افطار کا اہتمام کر دیا جاتا ہے. افطار کرائیں، زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کو کرائیں، ہے نا، کیونکہ نیک آدمی کا اجر زیادہ ہوتا ہے.
تو اللہ کے نبی فرمائے بھی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، اللہ کے نبی دعا دیتے تھے کسی کے یہاں پر جب کھانا کھاتے تھے کہ تمہارا افطر عندکم الصائمون، یہ دعا دیتے تھے کہ اس روزے دار تمہارے یہاں افطار کرنے آئیں. کتنی پیاری دعا ہے یہ، کسی کے یہاں کھانا کھانے جاؤ تو یہ دعا دینا چاہیے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں. تو نیک لوگ کو خصوصی طور پہ کھانے کی دعوت دینی چاہیے. ہاں تو ایک افطار صائم یہ بڑا ثواب کا کام ہے. انشاءاللہ ہم کو رمضان کے اس مہینے میں اپنے آپ کو اس نیکی سے محروم نہیں رکھنا ہے. تیسری چیز امام کے ساتھ قیام اللیل، امام کے ساتھ نماز پڑھنا تہجد کی، جس کو ہم تراویح کی بھی نماز کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور جو ہے شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کہ جو کسی امام کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے پھر تراویح کی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھے گا، حتی ینصرفا، یہاں تک کہ وہ امام اپنی نماز ختم کر لے. یعنی کب تک نماز پڑھے؟ جب تک کہ امام نماز پڑھ رہا ہے. کتب له قیام لیلۃ، تو اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا سخی ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے. ہم کتنے مجبور، محتاج اور بے بس لوگ ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، اور ہمارا رب ہم کو کتنے موقع دیتا ہے کہ ہم کتنا وقت لگتا ہے امام کے ساتھ. اچھے سے اگر امام تلاوت کرے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک جذبہ قیام اللیل کا جو رمضان کے ابتدائی عشرے میں 5-10 دنوں میں دکھائی دیتا ہے، لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. مسجدیں دیکھ رہے ہیں کہ صفیں پیچھے سے خالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے آہستہ آہستہ صفیں کم ہونے لگتی ہیں. جن مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، 5-10 رمضان گزرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب وہاں پر جہاں پہ پہلے فلور پہ نماز پڑھنی پڑتی تھی، وہاں اب گراؤنڈ فلور پر بھی جگہ باقی بچتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بس ایک جوش ہوتا ہے رمضان کا، 4-5-10 دن گزرے وہ جوش ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ کتنا بڑا اجر ہے اس کا. ہم لوگ تو بہت چھوٹی تراویح پڑھتے ہیں، واللہ ہم کو اندازہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے ہاں آپ آثار دیکھیے اٹھا کر کے، صحابہ کرام اتنا لمبی تراویح پڑھتے تھے کہ بعض روایتوں میں صحابہ بیان کرتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا، کہ ہم تھک جاتے تھے یہاں تک کہ عصا پر ٹیک لینا پڑتا تھا، لاٹھی پہ ٹیک لینا پڑتا تھا، اتنا لمبی قرات ہوتی تھی. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ حتیٰ فی فروع الفجر، بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ وہ فجر ہونے والی ہوتی تھی تب جا کے ہم لوٹتے تھے. عشاء میں پڑھنا شروع کرتے تھے، پوری پوری رات پڑھتے تھے. لوگوں کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے. ہم کو 1.5-2 گھنٹہ نماز بھاری پڑ جاتی ہے. 2 گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں ہوتی ہوگی عشاء ملا کر کے، مشکل سے 1.5 گھنٹہ یا 1.25-2 گھنٹہ ہوتی ہے، وہ ہم نہیں پڑھ پاتے. اتنا بڑا ثواب اگر 1-1.5 گھنٹہ نماز پڑھ لینے پر پوری رات قیام کا ثواب لکھا جا رہا ہے. بندے کو کتنا حریص ہونا چاہیے کہ میں کچھ عبادت نہیں کر پاتا ہوں، سال بھر نہیں کر پاتا ہوں، یہ 1 مہینے کی عبادت میں کم سے کم اپنے آپ کو. اچھا، اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں کہ لاسٹ میں آئے اور 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی. شروع سے عشاء پڑھنا شروع کرو، تراویح پوری امام کے ساتھ پڑھو، وتر بھی پڑھو. ہمارا یہ بھی بہت لوگ غلطی کرتے ہیں نا کہ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور وتر میں پتہ نہیں کیا مقصد ان کا ہوتا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ارے بھائی وتر بھی امام کے ساتھ پڑھو، کیوں اٹھ کے جا رہے ہو؟ 8 رکعت پڑھ لی اگر امام کے ساتھ میں، تو اب یہ 8 رکعت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اب وہ پتہ نہیں کیا کس مقصد سے نفل پڑھنے کے لیے، اب وہ جو اتنی بڑی فضیلت ملنے والی تھی کہ آپ اگر امام کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیتے تو آپ کو پوری رات کا ثواب ملتا، وہ فضیلت سے آپ محروم رہ گئے کیونکہ وتر آپ نے نہیں پڑھی. اور شرط حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب امام نماز ختم کرے تب نماز ختم کرو، تو وہ ثواب ملے گا پوری رات نماز پڑھنے کا. ہاں، اللہ کے نبی وتر کے بعد 2 رکعت سنت نفل پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یا بھی کبھی تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، جو سببی نمازیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن نفلی نمازیں امام کے ساتھ جب آپ تراویح پڑھیں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ وتر بھی جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھیں. چوتھی چیز، بہت ساری چیزیں میں نے بتائی کہ آپ جانتے ہوں گے، یہ ہماری نیت کی تجدید بھی ہو جائے اور ہمارا یقین بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے. ایک بڑا ثواب کا کام کیا ہے؟ امام کے ساتھ آمین بولنا. اللہ کی فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جو امام کی آمین سے جس کی آمین مل جائے گی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے.
کتنا ہمارا رب رحیم ہے، کتنے ہم کو موقع دیتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنا. وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہتے بھی ہوں گے، بس میں دو چیزوں کی طرف یہ ہے اس حدیث کو منتخب کرنے کی دو وجوہات ہیں. پہلا یہ ہے کہ دیکھیے امام کے ساتھ آمین کے ساتھ آمین آپ کب کہیں گے؟ جب آپ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھیں گے. ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ تھوڑی سی دور ہوتی ہے اہل حدیث مسجد، تو وہ کسی حنفی مسجد میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حنفی مسجد میں بھی آپ کی دیوبندی مسجد ہے تو وہاں آپ، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، پر حنفی مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ بہت سارے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. قدم سے قدم وہ نہیں ملا رہے، قدم سے قدم ملانے کا ثواب اس سے آپ محروم رہ گئے. وہ جو ہے وہ آمین نہیں، امام صاحب بھی آمین نہیں بولتے ہیں تو آپ کو امام کے آمین کے ساتھ آمین بولنے پر اتنا ثواب مل رہا تھا، اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اہل حدیث مساجد میں پڑھیں، اور اپنی نیت بھی یہ کریں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنے کہ وہاں جب امام آمین کہیں گے تو میں آمین کہوں گا تو میرے گناہ انشاءاللہ تعالی بخش دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے پانچویں جو عبادت ہے وہ ہے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا. آدھی رات اس نے قیام کیا. جماعت کے ساتھ پڑھنا. بہت سارے دوست و احباب، بہت سارے لوگ، عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، اب اتنی بڑی آبادی میں جو باہر دکھ رہے ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں؟ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا. عشاء نہیں پڑھیں گے جماعت سے، اکیلے پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں. اتنا ثواب ہے کہ صرف عشاء آپ جماعت سے پڑھتے ہیں، آدھی رات نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی ہے. اب بعض علماء نے تو یہ کہا کہ عشاء کے ساتھ، عشاء کی نماز جب آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور فجر جب جماعت سے پڑھتے ہیں تو مزید آدھی رات کا ثواب ملتا ہے. تو دونوں کو ملا کر کے، آدھی آدھی رات ملا کر کے، دونوں کو ملا کر کے یہ ایک رات ہو جاتی ہے. بعض علماء نے یہ کہا. بعض علماء نے کہا نہیں، حدیث میں کہا گیا ہے کہ عشاء کی نماز سے آدھی رات کا اور فجر کی نماز سے پوری رات کا، تو دونوں کو ملا دیں گے تو 1.5 رات قیام کا ثواب ملے گا. 1.5 رات آپ نے نماز پڑھی. سبحان اللہ. تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح سے چھٹی ایک بڑی نیکی ہے اذان دینا. اذان دینا بھی بڑا ثواب کا کام ہے، تو جس کو موقع ملے اس کو اذان دینا چاہیے. دیکھیے اذان میں ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کے چیزیں جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں. ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی بخشش ہو جائے گی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ سب سے اونچے گردن والے ہوں گے. تو اذان دینا بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے. اور پھر دیکھیے آپ اذان دیتے ہیں، پھر آپ کی اذان کا جو لوگ جواب دیتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، تو اس ثواب میں بھی آپ شامل ہو جاتے ہیں، ان کو نیکی کے کام میں تعاون کرنے میں. 7ویں چیز ہے سورہ اخلاص پڑھنا. ہم رمضان میں بہت سارے مواقع ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں، کام ہے گھر کے اندر، خواتین کو کام ہے، مردوں کو کام ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی مشین پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے. ان مواقع کو بھی ہم کیوں جانے دیں رمضان میں ضائع؟ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہم دوسرے کام کرتے ہوئے کر لیتے ہیں. بھئی آپ برتن مانج رہی ہیں، برتن مانجنا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے نا کہ اس میں بہت آپ کو توجہ دے کر کے، جیسے مضمون لکھتے ہوئے ایک بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسا تو نہیں ہوتا ہے. بھئی وہ تو ایک آپ شروع کرتی ہیں، اس کے بعد ایک آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتی ہیں اپنے آپ کو، پھر آپ برتن مانجتی جا رہی ہیں. اس درمیان میں آپ کتنے اذکار پڑھ سکتی ہیں، کتنا کچھ پڑھ سکتی ہیں. تو قرآن مجید تو ویسے پڑھنے کا بہت ثواب، انشاءاللہ آگے وہ بات آئے گی، لیکن سورہ اخلاص پڑھنے کا کچھ اور ہی ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد یرددها، کہ ایک آدمی نے دیکھا کسی آدمی کو کہ وہ مسلسل قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، ایک بار ختم ہو رہا ہے پھر دہرا رہا ہے، پھر دہرا رہا ہے، پھر دہرا رہا ہے. فلما اصبح جاء الى رسول اللہ فذکر ذلك له، تو جب صبح ہوئی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا وہ آدمی جس نے ایک دوسرے کو قل هو اللہ احد پڑھتے دیکھا تھا اور اس کو دہراتے دیکھا تھا. اللہ کے رسول سے بیان کیا کأن الرجل یتقالوها، اس آدمی کو لگا یہ کم ہے، یعنی یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے. وقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کی سورہ فاتحہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. یعنی سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ بول رہا ہوں میں، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی اس کا اجر، ایک ہوتا ہے جزا اور ایک ہوتا ہے اجزا، اس میں فرق کرنا چاہیے. ایسی حدیثوں میں جو فرق کرنا چاہیے، ایک ہوتا ہے جزا
یعنی اس کا ثواب، جزا مطلب ثواب، اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہے؟ 1/3 قرآن، 1/3 قرآن. یعنی اگر 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیا تو 1 قرآن پڑھنے کی نیکی آپ کو ملے گی. اب دماغ میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ارے اتنا نیکی، جو شروع میں نے کہا کہ اتنا ثواب کیسے ہوگا. اللہ کے اجر کی کون سی کمی ہے؟ آپ خلوص دل کے ساتھ سورہ اخلاص کے معنی سمجھ کر کے آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے نامہ اعمال میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کی نیکی ملے گی. لیکن اجزا نہیں ہے. اجزا یعنی کہ آپ نے سورہ اخلاص کیونکہ پڑھ لیا تو اب آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کافی نہیں ہو جائے گا سورہ اخلاص کا پڑھنا دوسری قرآن کے پڑھنے سے، البتہ ثواب آپ کو ملے گا. جزا اور اجزا، جزا یعنی ثواب، اجزا یعنی کافی جانا. تو کافی تو نہیں ہو جائے گا کہ اب بس سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کافی اور قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ثواب آپ کو ملے گا. تو یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، ایک سے زائد حدیثوں میں. یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک روایت حضرت ابو الدرداء کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن. کیا تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہے اس بات سے، یعنی اتنا نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ 1/3 پڑھ لے ایک رات میں؟ تو صحابہ نے کہا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے آدمی؟ قال قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اب رمضان میں ہم کو کتنا قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے؟ جب موقع ملے تب پڑھو، جب موقع ملے تب پڑھو. کوئی کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہو تو اس درمیان میں پڑھ لو، کوئی سونے جا رہے ہو تب پڑھ لو. یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ایک گھنٹے کو ویلیوبل بنائیں، جو نیکی کا کام کر کے ہم اس کی ویلیو کو بڑھا دیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں تم پر قرآن کا 3 حصہ پڑھوں گا، یعنی 1/3 پڑھوں گا. تو سب جمع ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی نے قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر چلے گئے. تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لگتا ہے آسمان سے کوئی خبر آ گئی ہے، اس لیے اللہ کے نبی اندر چلے گئے اور جو 1/3 قرآن اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گا وہ پورا 1/3 نہیں پڑھا. لوگوں کو لگا کہ اللہ کے نبی بھی اور پڑھنا چاہتے تھے لیکن کوئی خبر آ گئی اس لیے اللہ کے نبی گھر میں چلے گئے. پھر اللہ کے نبی باہر تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر 1/3 قرآن پڑھوں گا، تو جان لو الا انہا تعدل ثلث القرآن، کی سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، ثواب اس کا 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو یہ ہو گیا 6 اعمال ہو گئے. 7واں عمل کامل وضو کرنا، اچھے سے وضو کرنا. یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے. بہت ساری حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہوں کو مطلب ختم کر دینے والا عمل ہے اچھے سے وضو کرنا. فرمایا جو آدمی اچھے سے وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، پھر اس کو چھڑکتا ہے تو اس کے چہرے سے اور اس کے ناک سے سارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے اور اس کے داڑھی کے کناروں سے جو گناہ ہو گئے وہ جھڑ جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو اس کے ہاتھ کے انگلیوں کے کنارے پر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ناخن کے نیچے کی بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. جب مسح کرتا ہے تو اس کے بال کے کنارے سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جب وہ اپنے قدم دھوتا ہے تو اپنے پیر کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. تو اچھے سے وضو کرنا، یہ بھی اچھے سے وضو کرنا مطلب زیادہ پانی نہیں بہانا ہے، خوب مسل کر کے وضو کی سنتوں کو ذہن میں رکھ کر کے وضو کرنا ہے. ہم تو بعض لوگوں کو وضو کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کو پانی کے اسراف کا گناہ نہ مل رہا ہو. یعنی اتنا پانی جس میں 10 لوگ وضو کر سکتے ہیں، بعض مرتبہ خاص طور پہ وہ خواتین جو شک کی شکار ہوتی ہیں ایک وضو میں اتنا پانی ضائع کر دیتی ہیں. تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کو پانی کے اسراف کا گناہ نہ مل جائے. 1 مگہ پانی وضو کرنے کے لیے اچھے سے کافی ہوتا ہے. بلکہ میں دیکھتا ہوں جو نل کھول کر کے وضو کرتے ہیں وہ عام طور پہ بہت ساری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں وضو کی. یعنی پانی بہ رہا ہے، دھر پانی ڈال لیا. اور جو حدیث میں آتے کہ اللہ کے نبی خوب ملتے تھے وضو کے وقت، یعنی وضو میں ٹائم بھی دینا چاہیے. خوب ملتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اعضاء کو، تو وہ ملتے نہیں، بس پانی بہا دیتے ہیں. تو بہت ساری سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور پانی بھی ضائع ہوتا ہے. تو اچھے سے وضو کرنا بھی جو ہے وہ بڑا نیکی کا کام ہے. اسی طرح سے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلنا، یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے
تو اس کو احرام باندھے ہوئے حاجی کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا. کتنا بڑا ثواب ہے. کرنا کیا ہے آپ کو, حاجی کا ثواب کتنا بڑا ہوتا ہے, آپ کو کیسے ملے گا وہ ثواب. گھر پہ وضو کریں اور فرض نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر کے نکلیں, اور جو صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے لیے نکلے اور اس کے لیے مشکل, حدیث کے اندر آتا ہے جو چاشت کی یعنی صلاۃ الضحیٰ کی جو نماز ہوتی ہے اس کو صلاۃ اوابین بھی کہا جاتا ہے, اس سے نکلے تکلیف برداشت کر کے, تو اس کو وضو بنا کر کے نکلے گا تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. وَصَلَاةٌ عَلَىٰ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا کتاب فی العلیین, اور ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اگر کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے, یعنی وہ نیکی جو ہے وہ علیین میں لکھی جاتی ہے, اس کا کام جو ہے وہ علیین میں. سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے. 9ویں چیز ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا, یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ, کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت میں جو ہے وہ ایک آدمی کو دیکھا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. کیوں دیکھا, کہ راستے میں کہیں پر کوئی پیڑ تھا اس کو ہٹا دیا, راستے سے لوگوں کو آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے راستے میں چل رہا تھا, اس نے کہیں پہ ٹہنی دیکھی راستے کے اندر سے تو اس کو ہٹا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اس کو یہ دی کہ اس کے گناہ بخش دیے. تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے بعض دعائیں ہیں جن کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے, وہ دعائیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ, جو آدمی دن بھر میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہمیں سے اکثر لوگوں کو یہ کلمہ, یہ ذکر یاد ہوگا. ترجمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے, اسی کے لیے حمد ہے, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لے کتنا ثواب اس کو ملے گا, کانت لہو ادلا اشری رقاب, کتنا بڑا ثواب ہے دیکھیے, اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, ایک غلام کو آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے, 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنہ, اور اس کو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی, اور 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے, اور شیطان سے شر سے وہ پورا دن محفوظ رہے گا. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي, اگر صبح پڑھ لیا تو شام تک کے شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اس سے اچھا عمل کوئی اور نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا, سوائے اس کے کہ کسی آدمی نے بھی اس سے زیادہ عمل کر لیا ہو, نہیں اس سے زیادہ اس کو پڑھ لیا ہو. تو یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے, اور اس کے اتنے زیادہ ثواب ہیں. اسی طرح سید الاستغفار جو ایک بڑی پیاری دعا ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی شرح بھی کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. اللہ نے فرمایا سید الاستغفار, استغفار مطلب مغفرت طلب کرنا. مغفرت طلب کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, ان ساری دعاؤں کی سردار یہ دعا ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس طرح کے الفاظ. اس کے علاوہ بھی بعض روایتوں میں اس سے الگ الگ الفاظ بھی ہیں, جیسے بعض روایتوں میں اس طرح کی بھی الفاظ ہیں, اعوذ بک من شر ما صنعت, آخر میں آیا ہے. بہرحال تو بنیادی سید الاستغفار یہی ہے, اور آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں سید الاستغفار مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحیح بخاری کتاب الدعوات کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے گا, اگر کسی نے رات ہوتے ہوئے یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. ایک دعا پڑھنی ہے سونے سے پہلے, اگر اسی رات انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. اور صبح کے وقت اگر پڑھ لیا اور اسی دن میں انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. تو اس کو صبح شام کی دعاؤں میں سید الاستغفار کو شامل کر لیں. بڑی پیاری دعا, اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے, تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو نے مجھے پیدا کیا, میں تیرا غلام, تیرا بندہ ہوں, میں تیرے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں, جتنا میرے اندر طاقت ہے میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. اللہ مجھے بخش دے, تو اگر بخشش نہ کرے تو کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے. جو بھی میں نے گناہ کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قرآن کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے. 12ویں چیز, یعنی آپ تو جانتے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو قرآن کی تلاوت تو رمضان میں تو ایمان والے بندے کا معاملہ نہیں چاہیے بس قرآن سے چمٹا رہے، اس کا دل بس قرآن میں لگا رہے، ہر کام چھوڑ کر کے فوراً جائے قرآن کی طرف، پھر کچھ کام آ گیا کر لیا پھر قرآن کی طرف بھاگے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ خواتین میں تو ایک معمول ہوتا ہے تلاوت کا، میں گھروں میں دیکھتا ہوں کہ مرد حضرات کے لیے ایک مرتبہ رمضان میں قرآن ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھنے میں آتا ہے بارک اللہ فیہن کہ وہ ایک رمضان میں 4 5 مرتبہ قرآن ختم کر لیتی ہیں۔ مرد حضرات ذرا سا بہت ساری نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ تو رمضان میں تو ایک قرآن تو کم سے کم ختم کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان میں ہی سخی ہوتے تھے، سب سے زیادہ فیاضی اور پیسہ خرچہ صدقات و خیرات رمضان میں کرتے تھے جب حضرت جبرائیل سے ملتے تھے، اور حضرت جبرائیل ہر رمضان کی رات میں لوگوں سے ملتے تھے اور قرآن یدارسہ القرآن، اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، یعنی صرف پڑھ کے نہیں سناتے تھے بلکہ ان کی آیات میں غور و فکر کرنا، ان کے معانی میں غور و فکر کرنا، یہ کام بھی ہوتا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت بھی اور قرآن کے معانی میں غور و فکر یہ بھی نیکی ہے رمضان کی۔ الحمدللہ ہمارا جو رمضان کے مہینے میں ظہر کی نماز کے بعد 1:35 پر ہمارے تفسیر کے دروس ہو رہے ہیں، وہ بھی اسی نیت سے کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے، قرآن کے دروس میں شامل ہو کر کے اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے ان آیات کی گہرائیوں میں اترنا اور اس سے اپنے کردار کی اصلاح کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو قرآن کا مدارسہ یہ بھی ایک نیکی، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تلاوت بھی کرنا چاہیے، بہت سارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تلاوت صرف کرنے کا فائدہ نہیں ہے، معانی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کی بندو الف لام میم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی نا وہ ایسی آیت کی مثال دی جس کا کوئی معنی اللہ کے علاوہ نہیں، مطلب بندہ اس کو جانتے نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اس کا معنی نہیں پتا اس کو۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بغیر سمجھے بھی قرآن تلاوت کرے گی تو بھی اس کو ثواب ملے گا، سمجھ کر کے پڑھے تو اور بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے یتیموں اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنا متفق علیہ روایت ہے، والساعی علی الارملۃ والمساکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، کہ جو مدد کرنے والا ہے، کفالت کرنے والا ہے بیوہ عورتوں کی اور مسکین کی، غریب کی، اس کی مثال اللہ کے ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو پوری رات قیام کرتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، اور پورا دن روزہ رکھتا ہے، افطار ہی نہیں کرتا۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ مساکین، ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح 4 کلمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے 4 کلموں کو چن لیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے ان 4 کلموں کو چن لیا ہے۔ فمن قال سبحان اللہ کتب لہ 20 حسنہ، جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے من قال اللہ اکبر مثل ذالک، اللہ اکبر بھی جو کہتا ہے اس کو لیے بھی اتنا ہی، یعنی 20 نیکیاں لکھی گئیں، 20 گناہ معاف ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے لیے بھی 20 نیکیاں لکھ دی گئی، 20 گناہ معاف ہو گئے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اگر اس نے کہہ دیا تو الحمدللہ رب العالمین کے بدلے میں اس کو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الگ الگ بھی سبحان اللہ کا ورد کر لیں آپ، الحمدللہ کا ورد کرنے جب موقع ملے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، تو اس کا بڑی یہ نیکی کا کام ہے۔ ہاں، اس لیے دیکھیے ایک روایت کے اندر اور آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے نماز کے بعد اگر 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، ہاں، تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ کہتا تو 150 مرتبہ ہے، لیکن اس کو ثواب جو ہے 1000 غالباً یا 1500 جو ہے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ہاں دیکھیے ایک حدیث ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصلتان، 2 کام ایسے ہیں، یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر ان کو گن لے تو جنت میں جائے گا، اور وہ بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یسبح اللہ احدکم فی دبر کل صلاۃ 10، ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو،
10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو یہ زبان پر تو ہوتے ہیں 150، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں لکھے جائیں گے 1500، اور جب اپنے بستر پر آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، تو یہ فتل کا مئتن باللسان، تو یہ تو 100 ہی ہوں گے صرف زبان پر، لیکن میزان میں وہ 1000 ہو جائیں گے۔ تو جب پورا دنوں کو ملا دیا جائے، یعنی میزان میں وہ 1000 وہ اور 1500 وہ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ 2500 سیئہ، اللہ فرما دیں کہ تم میں سے کون ہے جو 2500 گناہ کرتا ہو، یعنی 2500 نیکیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، 2500 گناہ کون کرتا ہے؟ یہ تو آسان کام ہے۔ بات یعنی ایک تو ہے 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے آپ 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں، تو اتنا زیادہ ثواب ہے، اور سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں کوئی اس کو کرے گا؟ آپ فرما رہے کہ یہ کام لوگ نہیں کرتے تو کوئی کیوں نہیں کرے گا، اتنا ثواب ہے اس کا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، وہ فی صلاتی ہی، اور وہ نماز میں ہوتا ہے، فیقول اذکر کذا اذکر کذا، فلاں کام تم کو کرنا ہے، فلاں کام تم کو کرنا ہے، بندہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے، چھوٹی سی نیکی کا کام اس کو نہیں کر پاتا، اور جب سونے کے لیے آتا ہے تو شیطان اس کو سلا دیتا ہے، وہ نہیں کر پاتا۔ تو چھوٹا سا یہ کام ہے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، اور اس کی نیکیاں بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں پر زیادہ ہیں۔ ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں، میرا وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کچھ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا۔ مثلا جو چاشت کی نماز ہے اس کا بڑا ثواب ہے، صلاۃ الضحیٰ، اور بہت مشکل چیز نہیں ہے، آپ اگر پڑھنا چاہیں اشراق یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اذان کا جواب دینا بہت نیکی کا کام ہے، اللہ کے نبی ہم نے فرمایا میری شفاعت اس کو ملے گی، تو یہ اذان کا جواب بھی روزانہ دے لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ۔ وضو کے بعد ذکر کرنا، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا سا آپ پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسواک کرنا بہت نیکی کا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے اور منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ اور میں وضاحت کرتا ہوں کہ مسواک ضروری نہیں کہ لکڑی سے کیا جائے، آپ جو ٹوتھ پیسٹ سے برش کرتے ہیں اس میں بھی آپ مسواک کی نیت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ علمی مجالس میں جو آپ حاضر ہوتے ہیں، اس کو بھی الحدیث کے اندر آتا ہے من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، کہ جو آدمی مسجد میں جاتا ہے اور وہ خیر سیکھنے کے لیے یا خیر سکھانے کے لیے جاتا ہے، اس کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، ایک حاجی نے پورا حج کیا ہو۔ تو مسجدوں میں جا کر کے دینی مجالس میں شریک ہونا یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکی کے کام پہ کسی کی رہنمائی کر دینا، آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ بتا دیں دوسروں کو، آدمی شوہر ہے اپنی بیوی کو بولے کہ تم بھی یہ نیکی کا کام کرو، اب اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ اتنے سارے نیکی کے کام بتائے گئے، آپ میں سے جو حریص ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے لکھ بھی لیا ہوگا، اور اگر نہیں لکھا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک فہرست بنا کر کے آپ کو بھیج دوں گا کہ آج کون کون سے اعمال بتائے گئے۔ بس یہ نیت ہماری ہونی چاہیے، ایک نا نیکیوں کا لالچ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم کو کسی بھی طرح سے اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لالچ پیدا ہوگی تو ہم خود تلاش کر لیں گے۔ یہ تو میں نے بہت ساری نیکیاں ہیں، مطلب گن نہیں سکتے آپ اتنی ساری نیکیاں ہیں، یہ تو میں نے بس سمجھیے کہ آج مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان میں چلتے پھرتے کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں اور جو مجھ کو یاد آئیں تو میں نے لکھ کر کے کچھ چیزیں آپ کو رکھ لی، ورنہ ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں، بس اس پہ مواظبت برتنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ اعمال صرف رمضان میں کرنے، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان اعمال پہ ہم کو ایک مواظبت برتنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعمال کرنے، خود بھی کرنے، اور اس کی عادت ڈالنی ہے، نیکیوں کی عادت ڈالیے، نیکیوں کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم کو خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں، مسناچیز کو بھی یاد رکھیں، اور دین و دنیا کی خیریت کے لیے میرے لیے دعا کریں، علم و عمل میں برکت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بندہ نیکی کر لیتا ہے، شیطان نیکی سے نہیں روک پاتا تو ریاکاری کر کے جو ہے ہماری نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری سے بھی محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور دنیا کے فتنوں سے، شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ جو بابرکت اوقات گزر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں، یہ ہم سب
پبلک ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ہمارا، ماشاءاللہ ہمارے احباب بہت محنت کرتے ہیں. میرا تو کوئی معاملہ بس اتنا ہوتا ہے کہ تیاری کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بہت سارے لوگ جو اسٹیج کے پیچھے ہوتے ہیں، جن کا نام نہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے، ان کی محنتوں کے نتیجے میں یہ کام ہو پاتا ہے. ان سب کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو بھی ہمارے احباب محنت کر رہے ہیں. ہمارے کلکتہ کے بھائی ہمارے جو ہے وہ بڑی محنت سے جو ہمارے دروس ہوتے ہیں ان کو وہ آڈیو نکال کر کے الگ الگ ٹرک استعمال کر کے اور پھر اس کو کنورٹ کر کے ویڈیو میں ہم سب کے چینل پہ ڈال رہے ہیں. الحمدللہ والنٹری یہ سارا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو بھی اجر عظیم سے نوازے. خوب ان کی محنتیں، میں تو جو ہے وہ اتنا بھی نہیں مجھے موقع مل پاتا ہے کہ میں جزاک اللہ خیر ان لوگوں کو بول دوں. روزانہ بیچارے بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے کلکتہ کے جو بھائی ہیں، احباب ہیں، اور بھی لوگ پوسٹر جو ہمارے احباب بنا رہے ہیں وہ بھی سب بہت سارا کام جو ہے نا ہمارا والنٹری ہو رہا ہے. الحمدللہ بھائی لوگ ہمارے اور بعض جو ہے ہماری خواتین بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہیں. اللہ سب لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.